پچھلے دنوں میری زندگی میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں اپنے ایک پرانے دوست توحید انصاری سے ملا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ چلیں چائے پیتے ہیں، بیٹھ کے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ توحید انصاری مجھے کہنے لگے، فانی بھائی یہ میرا فون نمبر ہے اور یہ میرا ایڈریس ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج میں بہت زیادہ مصروف ہوں، جیسے ہی آپ فری فیل کریں میرے گھر پہ آ جائیں، بیٹھتے ہیں، تسلی سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ہم بہت پرانے دوست ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں ان کے گھر پہ گیا، ہم مہمان خانے میں بیٹھے تو اتنے میں ایک چھوٹی سی جوان سا لڑکی پانی لے کر آئی، تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں سلیمہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے یہ عثمان فانی ہے، پیشے سے یہ ایک صحافی ہے۔ میں نے سلام کیا تو سلیمہ نے وعلیکم السلام کیا۔ سلیمہ کہتی ہے کیا حال ہے فانی بھائی، آپ کی بہت باتیں کرتے ہیں توحید انصاری۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ یہ کون ہے؟ توحید انصاری نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بھابھی ہے، مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ جی۔ اتنے میں توحید انصاری کہتے ہیں فانی بھائی کیا کھاؤ گے پیو گے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں باہر سے کچھ لے کے آتا ہوں۔ سلیمہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی اور بتائیں فانی بھائی اور کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ میں نے کہا بہت کچھ، صحافت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک ادارے کے ساتھ منسلک۔ کہنے لگی بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ان کی تو پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ سلیمہ کہنے لگی ہاں، ان کے 7 بچے ہیں اور ان کی بڑی بیوی یہیں پہ رہتی ہے۔ میں نے کہا ہے، تو آپ لوگوں کی شادی کب ہوئی؟ سلیمہ کہنے لگی فانی بھائی ہماری شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، بس ہونے والی ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اور وہ بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ پوزیسو نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی فانی بھائی میں اس گھر کو اس طرح سجاؤں گی، میں توحید انصاری کے بچوں کو ایسے رکھوں گی، میں ان کو دوست بناؤں گی، اور ان کی جو بڑی مسز ہے میں انہیں اپنی جو ہے نا بڑی آپی بناؤں گی۔ فانی بھائی آپ کو پتہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، اس طرح ڈیکوریٹ کروں گی گھر کو، میں خوشیاں سارے ان کے قدموں میں ڈال دوں گی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ اتنے میں توحید انصاری آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ پیسٹری تھے، انہوں نے سلیمہ کو دی اور کہا کہ اچھے سے کافی بنائے۔ سلیمہ اٹھ کے چلی گئی کچن کی طرف، تو توحید انصاری مجھے دیکھنے لگے اور پوچھتے ہیں کیسے لگی؟ میں نے کہا ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، بہت پوزیسو ہے اور آپ کو لے کے بہت زیادہ سیریس بھی ہیں۔ تو کب ہے شادی اور کیا پروگرام ہے؟ کہکا لگاتے ہوئے توحید انصاری نے مجھے کہا فانی بہت زیادہ جو ہے نا سادے نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ؟ کہنے لگے یار تمہاری بھابھی کے ساتھ کچھ معاملات پہ میرے جو ہے نا انبن چل رہی ہے۔ میں نے کہا تو؟ انہوں نے کہا بچے بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ توحید انصاری نے کہا پھر کیا؟ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں، سلیمہ رو رہی تھی، میں ان کے پاس گیا، بات چیت ہوئی تو سلیمہ مجھے کہنے لگی آپ نہیں سمجھیں گے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں نے سلیمہ سے کہا کہ جس پہ گزرتا ہے اسے پتہ ہے، اور اس طرح روتے روتے دونوں روتے روتے کہانی جو ہے نا ایک دوسرے کو سناتے سناتے ہمارے جذبات ہمارے جو ہے نا آنسوؤں میں بہہ گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر کیا ہونا تھا، بس سلیمہ تھوڑی سی جو ہے نا سیریس ہو گئی۔ سلیمہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی۔ پھر میں نے سلیمہ کو کہا کہ میرے جو ہے نا 7 بچے ہیں۔ سلیمہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر سلیمہ نے جب اپنے فیملی سے بات کی تو سلیمہ کے گھر والے پہلے ناراض ہوئے، بعد میں انہوں نے قبول کی۔ پھر میرے گھر پہ آئی، میں نے اپنے گھر میں بتا دیا، ہاں ٹھیک ہے دوست جو بھی ہے۔ تھوڑے بہت میرے گھر والے بھی ناراض ہو گئے، لیکن کیا ہے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اب شادی کب کر رہے؟ توحید انصاری نے پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا فانی بہت سادے ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ کہنے لگے میں جب تک ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں تب تک میری جو ہے نا عارضی خوشیاں سلیمہ سے منسلک ہیں۔ جس دن میں اس ذہنی اذیت سے نکلوں گا اس دن سلیمہ کو میں اللہ حافظ کروں۔ میرے جیسے کسی نے جو ہے نا پوری جسم میں ایک بجلی کی ایک کرنٹ پاس کر دی۔ میں نے کہا انصاری صاحب یہ بہت بری بات ہے، آپ کسی کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں؟ توحید انصاری نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ میں دل نہیں توڑوں گا، میں ایسا ماحول پیدا کروں گا کہ جس سے سلیمہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں نے کہا نہیں کبھی نہیں، ایسا آپ نہیں کریں گے، ورنہ میں ابھی جا کے سلیمہ کو بتا دوں گا۔ توحید انصاری نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا فانی بھائی جا کے بتا دو، وہ مجھ پہ اندھا بھروسہ کرتی ہے، اندھا اعتماد کرتی ہے، آپ کے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سے پہلے ہزاروں لوگ بتا چکے سلیمہ کو۔ میں نے کہا یا اللہ، اس ٹائم پہ میری کیفیت ایسی تھی کہ اگر میرے سامنے کوئی چھرا ہوتا یا کوئی ایک ہتھیار ہوتا تو میں شاید توحید انصاری کو مار دیتا۔ اس سے میں لال پیلا ہوتے ہوئے میں گھر سے باہر نکلا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میں بہت رونے لگا۔
روتے روتے ندامت کی نگاہوں سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ، ایسا کوئی کیوں کرتا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو اتنے سیریس ہوتے ہیں۔ مجھے بہت 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 تکلیف ہوئی تھی۔ پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے آس پاس ایسے ہزاروں نہیں، ایسے لاکھوں توحید انصاری موجود ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ آپ کو توحید انصاری بن کے ہی ملے۔ کافی جگہوں پہ وہ توحیدہ انصاری اور وہ جو سلیمہ ہیں وہ سلیم کی شکل میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ میں نے توحید انصاری سے پھر التجا کیا، ان کے ہاتھ جوڑے کہ مت کرنا، یہ انسان بہت سچا ہے آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ مت کرنا۔ توحید انصاری نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا فانی، جس دن میں نے ان کو رخصت کرنا ہوا، اسی سلیمہ کو میں جھوٹی بنا کے رخصت کروں گا، زندگی بھر خود کو یہ جھوٹی سمجھے گی۔ میں نے کہا نا، میں ایک ایسا ماحول بناؤں گا کہ جس سے یہ زندگی بھر مجھ سے نفرت تو کرے گی، لیکن اپنی نظروں میں بھی شرمندہ ہوگی کہ میں کیوں جھوٹی ہوئی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔